بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی تاریخ پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو اس میں نے 20 کتابوں کا تذکرہ عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں 21ویں نمبر پر کتاب ہے الوافی بالوفایات۔ الوافی بالوفایات علامہ صلاح الدین صفدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 764 ہجری۔ یہ کتاب 29 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ علامہ صلاح الدین صفدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 764 ہجری بڑے معروف عالم ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے ترتیب کے ساتھ جہاں تاریخ کے اہم واقعات لکھے، وہیں پر مشہور اور معروف علماء کی سوانح بھی لکھی۔ اس میں ہر سن ہجری میں آنے والے جتنے نامور علماء ہیں، صلحاء ہیں، فقہاء ہیں، روات حدیث ہیں، یا بادشاہ وزراء ہیں، یا قراء ہیں، ان سب کی بھی سوانح ہیں۔ تو اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان کے سامنے سن ہجری کی ترتیب پر ہر سن ہجری میں آنے والے مشہور واقعات کا بھی تذکرہ ہے، مشہور اہل علم کی سوانح بھی ہے۔ یعنی جو تذکرہ ان سے پہلے حافظ ابن کثیر کی جیسے البدایہ والنہایہ تھی، یا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی المنتظم تھی، اسی طرح ان کی بھی یہ کتاب ہے۔ تو انہوں نے بھی تاریخی تسلسل کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 22 الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ۔ الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری۔ یہ کتاب 6 جلدوں میں دائرۃ المعارف العثمانیہ سے طبع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث، رجال، فن اصول حدیث اور طرق اور علل کے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 701 ہجری سے لے کر 800 ہجری تک کے تراجم کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا اس میں 100 سال کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں علماء، فقہاء، ادباء، شعراء، وزراء اور اہل علم کے تراجم ہیں۔ اس میں انہوں نے معروف حضرات کے تراجم کو لیا ہے، غیر معروف کو نہیں لیا۔ اب چونکہ 700 سال کی تاریخ پر تو کتابیں آ گئی تھی نا، جیسے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام 700 صدیوں تک پوری تاریخ آ گئی۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں پوری 700 صدی کی تاریخ آ گئی۔ اب ضرورت تھی کہ 8ویں صدی کے بھی تراجم لکھے جائیں، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں صرف 8ویں صدی کے تراجم لکھے، اس میں اس سے پہلے کے تراجم نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے 8ویں صدی میں جو بڑے بڑے علماء آئے ہیں ان کی سوانح دیکھنی ہے، آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ مثلا علامہ ابن دقیق العید ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ہیں، اور علامہ تاج الدین سبکی ہیں، حافظ ابن کثیر ہیں، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابو حیان ہیں، جو اس صدی کے لوگ ہیں، ان سب کے تراجم اس میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کتاب کے نام میں اشارہ بھی کیا ہے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، کہ میں نے 8ویں صدی کو صرف لیا ہے، باقی کو نہیں لیا۔ نمبر 23 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے انباء الغمر بابناء العمر۔ انباء الغمر بابناء العمر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری۔
یہ کتاب 5 جلدوں میں دائرۃ المعارف العثمانیہ سے طبع ہے۔ اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ولادت کے سال یعنی 773 ہجری سے شروع کیا ہے اور 850 ہجری تک کے اہم واقعات اور تراجم اس میں لکھے۔ 773 ہجری سے شروع کیا ہے اور 850 ہجری تک، تو گویا یہ تقریباً اس میں 77 سال کے واقعات آ گئے۔ 77 سال کے، 73 سے شروع ہیں اور 850 پہ ختم ہیں، تو کتنا بنے؟ 77 سال۔ تو گویا یہ 77 سال کے جو اہل علم کے تراجم ہیں، مشہور واقعات ہیں، وہ اس کتاب میں آ گئے۔ یہ کتاب گویا البدایہ والنہایہ کا تکملہ ہے۔ دیکھیں حافظ ابن کثیر نے جو البدایہ والنہایہ لکھی تھی، انہوں نے 773 تک اس کو پہنچایا تھا، تو اب حافظ نے 773 سے شروع کیا اور 850 تک لے کر آئے۔ تو گویا یہ کتاب البدایہ والنہایہ کے لیے بطور تتمہ اور تکملہ کے ہے کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے وہاں سے آغاز کر کے 77 سال کے تراجم کا تذکرہ کر دیا۔ چونکہ حافظ نے اس پر مستقل بھی کتاب لکھی نا، جیسے میں نے عرض کیا 8ویں صدی پر مستقل بھی لکھا الدرر الکامنہ بعیان المئۃ الثامنہ، تو اس میں بہت سے تراجم وہ بھی ہیں جو ان کی الدرر میں بھی موجود ہیں۔ الدرر میں بھی وہ تراجم موجود ہیں اور اسی طرح وہ تراجم اس کتاب میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ کتاب بطور تکملہ کے، وہ کتاب بطور اصالتاً ہے، وہ انہوں نے الگ سے لکھی ہے۔ نمبر 24 انباء المصر انباء فی ابناء العصر، فی ابناء العصر، علامہ برہان الدین بقاعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 885 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے جہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا تھا 850 سے نا، تو انہوں نے 851 سے شروع کیا۔ 851 ہجری سے لے کر 884 ہجری تک کے اہم واقعات اس کتاب میں آ گئے۔ 851 ہجری سے شروع کیا ہے اور 884 ہجری تک، یعنی گویا ان کی وفات کے سال تک ہے، تو تقریباً اگر آپ دیکھو گے تو یہ 34 سال کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے، تو 34 سال کی تاریخ اس میں آ گئی۔ تو یہ کتاب گویا حافظ کی کتاب کا تکملہ ہے۔ یہ کتاب حافظ ابن حجر کی جو انباء الغمر ہیں اس کا تکملہ ہے کہ انہوں نے 850 سے چھوڑا تھا، تو انہوں نے 851 سے شروع کیا ہے اور اپنی وفات کے سال تک اس کو لے کر آئے ہیں۔ نمبر 25 النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ، النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ، علامہ یوسف بن تغری بردی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 874 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت 16 جلدوں میں وزارت الاوقاف والارشاد الاسلامیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف مصر اور قاہرہ میں آنے والے علماء، وزراء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اہل علم کی سوانح لکھی۔ اس کے شروع میں انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہر کو فتح کیا تھا ان کے حالات لکھے،
کہ یہ مصر کب فتح ہوا، صحابہ اکرام میں کون کون سے صحابہ اس شہر میں آباد ہوئے، تابعین میں کتنے لوگ اس شہر میں آئے، تبع تابعین میں کتنے آئے، سن ہجری کی ترتیب سے سب کی سوانح ہیں۔ اس میں ان کی ترتیب یہ ہے، انہوں نے ہر سال کے واقعات کو الگ الگ کیا، ہر سال میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو الگ الگ ترتیب سے لکھا ہے، اس لیے واقعات کا تلاش کرنا اس میں آسان ہے۔ انہوں نے زیادہ تر سلاطین، وزراء، بادشاہوں کے حالات لکھے۔ مصر اور قاہرہ میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، وزراء گزرے ہیں، پھر ساتھ ساتھ علماء، قراء، شعراء، ان کا تذکرہ بھی کیا۔ تو اگر کوئی ساتھی مصر کے بارے میں پڑھنا چاہے تو یہ سب سے تفصیلی کتاب ہے۔ مصر اور قاہرہ کی معلومات پر سب سے جامع کتاب یہی ہے۔ اس سے پہلے مصر کی تاریخ پر ایک اور کتاب بھی ہے جو ماخذ ہے اور جس سے حوالے دیے جاتے ہیں، بنیادی کتاب ہے، اس کا تذکرہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 26، فتوح مصر والمغرب، فتوح مصر والمغرب، یہ علامہ ابن عبد الحکم، علامہ ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 257 ہجری۔ یہ ایک جلد میں مکتبۃ الثقافہ سے طبع ہے، مکتبۃ الثقافہ۔ دیکھیں اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا، جتنی بنیادی معلومات ہیں اس کو حتی الامکان سند کے ساتھ لایا، اور مصر کے بارے میں جن روایات آثار میں تذکرہ ہے ان کو بھی لایا، اور مصر میں آنے والے مشہور اہل علم کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن یہ کتاب جامع نہیں ہے، چونکہ فن کی بنیادی کتاب پہلی کتاب تھی، اس لیے اس میں بہت اختصار تھا، لیکن آپ کو بنیادی معلومات کے لیے کتاب مواد فراہم کرے گی۔ باقی تفصیلی معلومات جیسے میں نے عرض کیا وہ النجوم الظاہرہ میں ہے۔ نمبر 27، الضوء اللامع لأہل القرن التاسع، الضوء اللامع لأہل القرن التاسع، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 902 ہجری۔ یہ کتاب 6 ضخیم جلدوں میں مکتبۃ الحیات سے طبع ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 801 ہجری سے لے کر 900 ہجری تک، یعنی پورے 100 سال کی تاریخ لکھی۔ تو اس میں 9ویں صدی کے جتنے علماء ہیں، صلحاء ہیں، قضات ہیں، بادشاہ ہیں، شعراء ہیں، قراء ہیں، سب کے حالات ہیں۔ دیکھیں استاد نے 8ویں صدی پہ لکھا نا، الدرر الکامنہ بأعیان المئۃ الثامنہ، تو استاد نے 8ویں صدی پہ لکھا، تو شاگرد نے 9ویں صدی پہ لکھا۔ اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو بڑے مشہور علماء 9ویں صدی میں آئے ہیں، میں جن کے نام لے رہا ہوں چند ایک کے، ان کی سوانح اس کتاب میں آپ کو تفصیلاً ملے گی۔ نمبر 1، حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ چونکہ ان کے استاذ بھی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے استاد کی سوانح اس کتاب میں لکھی، حافظ ابن حجر کی سوانح اس کتاب میں۔ نمبر 2، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 855 ہجری، چونکہ اسی صدی کے ہیں تو ان کی سوانح تصانیف اس میں ہیں۔ نمبر 3، قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن قتل بغا، متوفہ 879 ہجری، ان کا تذکرہ بھی انہوں نے تفصیلاً کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 861 ہجری۔ اسی طرح نمبر 5، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 806 ہجری، یہ حافظ کے استاذ ہیں، انہوں نے الفیۃ العراقی بھی لکھی ہے اور احیاء علوم الدین کی حدیث کی تخریج بھی کی ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹے ہیں ابو زرع ولی الدین عراقی،
متوفہ 826 ہجری، ابو زرعہ ولی الدین عراقی۔ اور اسی طرح ایک مشہور عالم ہے علامہ ابن الملقن، متوفہ 804 ہجری۔ یہ وہ ہیں جس کی البدر المنیر ہے، البدر المنیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر۔ حافظ نے اسی کی کتاب کی تلخیص کی ہے التلخیص الحبیر کے نام سے۔ یہ البدر المنیر کی تلخیص ہے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر۔ تو ابن الملقن بڑا مشہور عالم ہے۔ اسی طرح اس میں علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 807 ہجری، صاحب مجمع الزوائد، 807 مجمع الزوائد ان کی مشہور کتاب ہے، جس میں حدیث کی 12 کتابوں کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ خاص طور پہ انہوں نے امام طبرانی کی تینوں کتابوں کو، مسند بزار کو اس میں لیا، ابو یعلا کو لیا۔ تو بہرحال اس کتاب کا فائدہ میں نے عرض کیا کہ 9ویں صدی میں جتنے بھی علماء آئے ہیں، تو کوئی ساتھی اگر ان کی سوانح پڑھنا چاہے تو اس کتاب میں ہے۔ نمبر 28، نفح الطیب، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، علامہ شہاب الدین تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1041 ہجری۔ یہ کتاب اندلس کے حالات پر مشتمل ہے اور اس وقت 10 جلدوں میں دار صادر سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے اندلس شہر کا جغرافیہ لکھا کہ یہ شہر کب آباد ہوا، اس کو فتح کس نے کیا، اس شہر کے مشہور مقامات، مشہور جگہوں کے نام، وہاں کی نہریں، مشہور ادارے، اور خاص طور پر وہاں آنے والے بادشاہ، صلحاء، علماء، ان کی سوانح لکھی۔ اس میں آپ کو زیادہ تر ادبی معلومات ملیں گی، تاریخی معلومات کم ہیں، اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں یہ تاریخ کی کتاب کم ہے، ادب اور اشعار کی کتاب زیادہ ہے۔ اشعار کا ذخیرہ بہت ہے، ادبی مباحث بہت ہیں، غیر متعلقہ مباحث ہیں۔ کتاب کی ترتیب مفید نہیں ہے، اس لیے عدم ترتیب کی وجہ سے استفادہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اس میں طارق بن زیاد کے حالات، جنہوں نے اندلس کو فتح کیا، اور اسی طرح مسجد قرطبہ، یہ بڑی معروف مسجد ہے، اس کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت النبی میں، تو اس کا تفصیلی ذکر انہوں نے کیا۔ عبد الرحمن ثالث کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد میں انہوں نے 80,000 دینار خرچ کیے تھے۔ عبد الرحمن داخل نے پھر یہ بھی کیا، مسجد کے قریب میں ایک کنیسہ تھا، گرجا، اس نے 1 لاکھ درہم دے کر وہ گرجا خریدا اور اس کو مسجد میں شامل کیا اور کچھ حصے پر بہت بڑی لائبریری بنائی۔ تو یہ اس دور کی سب سے جامع، خوبصورت اور حسین مسجد تھی، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن اس وقت بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ پورا علاقہ عیسائیوں کے پاس ہے۔ ان بدبختوں نے اس مسجد کو بند کر دیا اور ایک حصے میں گرجا بنا دیا۔ مسلمانوں کی جتنی کتابیں تھیں بعد میں وہ جلا دی گئیں۔ اندلس کا جتنا ذخیرہ مسلمانوں کا ہے وہ ضائع ہو گیا، اور یہ مسلمانوں کی تاریخی مسجد، اس میں ابھی گھوڑے باندھے جاتے ہیں اور اس کے اندر جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے، غیر آباد ہے، اور مسجد کے ایک حصے میں انہوں نے اپنا گرجا بنا کر اپنی عبادت شروع کی ہے، اور جتنی کتابیں تھیں اس کو سب کو جلا دیا۔ تو مسلمانوں کے 3 بڑے ذخیرے ضائع ہوئے ہیں۔ ایک تاتاریوں کے دور میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر، تو تاتاریوں نے، خاص طور پہ ہلاکو خان نے، انہوں نے مسلمانوں کے کتب خانوں کو جلایا، سمندروں میں ڈالا۔ دوسرا ہمارا ذخیرہ ضائع ہوا ہے اندلس میں۔ مسلمانوں نے یہاں 800 سال تک حکومت کی تھی اس شہر میں، اور جب یہ حکومت ختم ہوئی، عیسائی آئے تو انہوں نے جتنی مسجدیں تھیں ان کو گرایا، علماء کا قتل عام کیا، کتابوں کو جلا دیا۔ تیسرا ذخیرہ جو ضائع ہوا وہ ہندوستان میں۔ ہندوستان کی جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی،
اس سے پہلے انگریز نے، غیر مسلموں نے بہت قتل عام کیا اور مسلمانوں کی کتابوں کو بھی جلایا، معاذ اللہ قرآن کریم کے نسخوں کو بھی۔ تو ان 3 ادوار میں ہماری کتابیں بہت ضائع ہوئیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو اس وقت کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا، اگرچہ اب بھی بہت ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اس کی مثال نہ ملتی۔ یہ بھی اسلام کا اعجاز ہے، جتنی کتابیں اسلام پر اور دین پر لکھی گئی ہیں، کسی مذہب پر اتنی کتابیں آج تک نہیں۔ حالانکہ یہودیت کتنا پرانا مذہب ہے، عیسائیت کتنا پرانا ہے، مجوسیت ہے، بدھ مت ہے، لیکن ان پر نہیں ہے۔ اسلام پہ ایک صرف آپ کتب حدیث دیکھ لو، اور حدیث کے مختلف علوم اور فنون پہ دیکھ لو، 2000 سے زائد کتابیں تو اس پر ہیں۔ تفسیر، فقہ، اصول حدیث، صرف، نحو، منطق، بلاغت، معانی، بیان، بدیع، وہ تو سب اس کے علاوہ۔ میں نے ایک کتاب کا تذکرہ آپ کو کیا تھا جب محقق کے اوصاف بیان کر رہا تھا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے 12 لاکھ کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ تو اتنی کتابیں تو اب بھی موجود ہیں اور ان کے اسماء موجود ہیں، بعض مخطوطات کی صورت میں ہے اور بعض نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ اندلس کے حالات پر یہ اچھی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے تمام علماء شعراء کے حالات بھی لکھے اور مسلمانوں کی اس تاریخی مسجد کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف کیسے ہوا، مسلمانوں کی حکومت کیسے ختم ہوئی اندلس سے، تو اس وقت عیسائیوں نے مسلمانوں کو خریدا، بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کو خرید لیا اور ان کو پیسہ دے کر اپنا ہمنوا بنا دیا۔ اس طرح وہ بدبخت مرتد ہو گئے اور اس طرح مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کی جائیدادیں، مال سب کو ضائع کر دیا۔ نمبر حسن المحاضرہ، حاسین حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دار احیاء الکتب العربیہ سے طبع۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں مصر اور قاہرہ میں آنے والے علماء، شعراء، ادباء، فقہاء کے حالات ذکر کیے۔ اس کتاب میں ان کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے فصل قائم کی ہے قرآن کریم کی کن آیات میں مصر کا ذکر آیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ مصر کا ذکر قرآن میں کن کن آیتوں میں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے وہ آیات لیں، جیسے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، لفظ مصر آیا ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ اس طرح الیس لی ملک مصر ہے، واوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوآ لقومکما بمصر ہے۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں مصر ہے۔ اسی طرح کن کن حدیثوں میں مصر آیا، تو حالانکہ اس دور میں نہ شاملہ تھا نہ جدید ذرائع تھے، تو ان تمام احادیث آثار کو انہوں نے جمع کیا۔ پھر مصر کو فتح کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص کی فتوحات ہیں، ان کا تذکرہ تفصیلاً کیا۔ پھر سن ہجری کی ترتیب پر 900 سال میں مصر میں جتنے علماء آئے ہیں سب کے حالات ہیں۔ مصر اور قاہرہ میں، چونکہ یہ بھی ایک مرکز رہا ہے، یہ مکہ مدینہ کے بعد تو بغداد تھا اور اسی طرح کوفہ اور بصرہ تھا، اس کے بعد مصر اور قاہرہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا ذوق تفصیلاً ہے تو النجوم الظاہرہ 16 جلدیں پڑھو، اور اگر موبائل آنے کے بعد وقت مختصر ہے تو حسن المحاضرہ، اس 2 جلدوں میں تمام 900 سال کی تاریخ آ جائے گی۔ خاص طور پہ ان کی ترتیب یہ عنوان باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ذکر من دخل مصر من الصحابہ من کان بمصر من الائمۃ المجتہدین، مصر کے مجتہد علماء۔ اسی طرح ذکر من کان بمصر من الفقہاء الشافعیہ والمالکیہ والحنابلہ والحنفیہ، ہر ایک کو الگ الگ کیا۔ مصر کے حنفی علماء الگ کیے ہیں، شافعی الگ کیے ہیں، مالکی الگ کیے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا ایک اللہ نے ان سے بڑا کام جو لیا ہے وہ حسن ترتیب ہے۔ ان کی کتابوں میں جامعیت اور حسن ترتیب بہت عمدہ ہوتی ہے۔ یہ جس فن پہ لکھتے ہیں اس فن کی تمام معلومات کو یکجا کرتے ہیں، لیکن ایک خامی رہ جاتی ہے کہ اس میں موضوع روایتیں آ جاتی ہیں، غیر مستند چیز آ جاتی ہے، یعنی تنقیح نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے علم میں وسعت بہت ہے،
لیکن عمق کی ذرا کمی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ دیگر علوم کے بارے میں بھی وہ جانتے ہوں، جیسے صرف، نحو، بیان، معانی، بدیع، فقہ، لیکن عمق بہت تھا۔ حافظ نے ایک فن کو لیا، عمق ہے۔ علامہ سیوطی نے چونکہ ہر فن پہ لکھا ہے، اور جو آدمی ہر فن پہ لکھنے والا ہو اس میں عمق نہیں آتا۔ جب آپ جامعیت میں جاؤ گے عمق رہ جائے گا، عمق میں رہو گے جامعیت نہیں رہے گی۔ تو جامعیت بھی ایک بہت بڑا کمال ہے۔ آپ ان کے الاتقان پڑھو، انہوں نے قرآن کریم کے علوم پر جتنی چیزیں بکھری ہوئی تھیں سب کو 80 انواع میں جمع کر دیا، الاتقان فی علوم القرآن میں۔ تو بہترین کتاب ہے قرآن کریم کی 80 انواع ایک ساتھ جامعیت اور حسن ترتیب میں۔ قرآن کریم کی آیات کے تحت جو مرفوع، موقوف، مقطوع روایات ہوتی ہیں سب بکھری ہوئی تھیں، انہوں نے کتب حدیث سے، تاریخ سے، سیرت سے، رجال سے جمع کر کے الدر المنصور فی تفسیر المعصور لکھی، 17,000 روایتوں کو جمع کرتی۔ تفسیر بالروایہ میں، جامعیت میں، حسن ترتیب میں اس سے مفید کتاب کوئی نہیں۔ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کیا، الجامع الکبیر کے نام سے پورا ذخیرہ حدیث انہوں نے جمع کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا شاید یہ کام مشکل ہو، پورا نہ کر سکوں، تو اختصار کیا الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر۔ اس طرح انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث کو ایک حد تک اپنے طور پہ جمع کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جو فن انہوں نے لیا ہے انہوں نے اس میں کمال کیا۔ اسی طرح یہ کتاب حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ میں بھی انہوں نے جامعیت کے ساتھ جمع کیا۔ آگے میں ان کی تاریخ الخلفاء عرض کروں گا، اس میں بھی یہ ترتیب رہی کہ انہوں نے آغاز سے شروع کیا اور اپنی صدی تک 900 سال میں آنے والے بادشاہ، وزراء جتنے ہیں اختصار کے ساتھ سب کے حالات لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس اعتبار سے بڑا کام لیا، اور پوری صحائف ستہ کی انہوں نے مختصر شروحات لکھی۔ اس امت میں 2 آدمی گزرے ہیں، ایک علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن سندھی، دوسرا علامہ سیوطی، کہ جنہوں نے پورے صحائف ستہ کی شروع اور حواشی لکھے ہیں، ورنہ کوئی اور ان کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس نے ہر کتاب پہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدمیوں سے کام لیا، تو ان کا اگرچہ وہ شرح بطور حاشیے کے ہوتا ہے، لیکن مکمل صحائف ستہ پر، موطا مالک پر، ہر کتاب پہ ان کا کام موجود ہے۔ نمبر 30، تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے۔ اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے صرف خلفاء کے حالات لکھے، بادشاہوں کے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ، تمام ادوار کے خلافتوں کو انہوں نے لکھا ہے، مختصر مگر جامع۔ اس لیے اگر کوئی ساتھی 900 سالہ تاریخ پڑھنا چاہ رہا ہے مختصر وقت میں، خلاصہ پڑھے، جامع باتیں، تو اس کو پڑھ لیں، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہوا ہے۔ نمبر 31، الکواکب السائرہ بأعیان المئۃ العاشرہ، الکواکب السائرہ بالاعیان المئۃ العاشرہ، علامہ نجم الدین محمد بن محمد، متوفی 1061 ہجری۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 10ویں صدی میں آنے والے جتنے بھی علماء، صلحاء، شعراء، خلفاء ہیں سب کے حالات لکھے۔ دیکھیں 8ویں صدی پر تو حافظ نے لکھا، 9ویں صدی پر علامہ سخاوی نے لکھا، اور انہوں نے 10ویں صدی پر کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو 901 ہجری سے لے کر 1000 ہجری تک پورے 100 سال کے عرصے میں جتنے بھی علماء، شعراء آئے ہیں سن ہجری کی ترتیب پر سب کی سوانح انہوں نے یکجا کی۔ تو 10ویں صدی ہجری پر یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 32، یہ بڑی اہم کتاب ہے، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب،
شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، علامہ ابن العماد حنبلی، متوفہ 1089 ہجری، توفہ 1089 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت 9 جلدوں میں طبع ہے، اور انہوں نے کمال یہ کیا ہے، 1 ہجری سے شروع کیا ہے اور 1000 ہجری تک مکمل 1000 سال کی تاریخ اور تراجم کا تذکرہ کیا۔ یعنی ایک کتاب میں آپ کو 1000 سال کے اندر آنے والے سب کا ذکر ملے گا، اسی لیے نام ہے شذرات الذہب۔ شذرات مطلب بکھری ہوئی چیزیں، جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی بکھری ہوئی باتیں، سوانح، اقوال، ان کے حالات کو میں نے یکجا کر دیا۔ تو اس میں کب سے شروع ہے؟ 1 ہجری، اس لیے یہ عنوان لگاتے ہیں السنۃ الاولی من الہجرۃ النبویہ۔ السنۃ الاولی من الہجرۃ النبویہ، 1 ہجری سے شروع کیا، پھر 2، 3، 4، 1000 تک لے آئے۔ تو اگر کسی کے پاس وقت کم ہو اور وہ مختصر وقت میں سب کو پڑھنا چاہے تو اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ نمبر 33، خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر۔ خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر، علامہ محمد امین بن فضل اللہ دمشقی، علامہ محمد امین بن فضل اللہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1111 ہجری۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں دار صادر سے طبع ہے، دار صادر۔ اس کتاب میں انہوں نے 11ویں صدی میں آنے والے علماء، شعراء، صلحاء، قضات اور خلفاء کے حالات لکھے۔ دیکھیں 10ویں صدی تک تو بات ہو گئی تھی نا، اب ضرورت تھی 11ویں صدی پر کوئی لکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ کتاب کے نام میں اس کا تذکرہ بھی ہے، خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر، 11ویں صدی پر لکھا۔ نمبر 34، سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر، سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر، علامہ خلیل بن علی بن محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1206 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت 4 جلدوں میں دار البشائر الاسلامیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 12ویں صدی میں آنے والے جتنے بھی اہل علم ہیں سب کے تراجم لکھے ہیں۔ 12ویں صدی میں، 11ویں صدی تک کام ہو چکا تھا، تو 12ویں صدی میں جتنے بھی ہیں، ترتیب ہیں حروف تہجی کی۔ حروف تہجی کی ترتیب پر اس صدی میں جتنے لوگ آئے ہیں ان تمام کی سوانح اور حالات آپ کے سامنے اس کتاب میں یکجا آ جائیں گے۔